الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وقال تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. معزز و محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا وہ ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ عمومی طور سے یہ چیز ہر کسی کو معلوم ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کسی کے ٹالنے سے ٹلتی نہیں، نہ کسی کی کوشش سے ذرا تاخیر ہو سکتی ہے۔ ساری کی ساری ٹیکنالوجی دنیا ایک طرف ہو جائے اور اگر کسی کا وقت مقررہ آ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس چیز کا اقرار، اس بات پر ایمان محض مسلمانوں کا ہی نہیں، مومنوں کا ہی نہیں، بلکہ اس بات کا اقرار اور اس پر ایمان غیر مسلم اور دوسرے تمام لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں رب کائنات کا اقرار نہیں کرتے، رب کائنات پر ایمان نہیں لاتے، لیکن اس موت پر ان کا، اس بات پر ان کا یقین ہے کہ ہاں موت یہ اٹل حقیقت ہے، یہ کسی کے ٹالنے سے ٹلتی نہیں ہے اور ہر کسی کے ساتھ آنے والی ہے، ہر کوئی یہاں سے جانے والا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک چیز اور بنیادی طور سے ہر مسلمان کو خاص طور سے جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ تین ادوار سے گزارنے کے بعد چوتھے دور میں جا کر کے اپنے منزل کو ہم پائیں گے۔ پہلا دور عالم ارحام جو ماں کے پیٹ کا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب ابھی دنیا کے اندر دنیا کی روشنی میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتا، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہاں پر بھی وہ 9 ماہ گزار کر کے یا جیسے جتنے اس کے مقدر میں ہوتے گزار کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے، اندھیری دنیا کو چھوڑ کر کے روشن دنیا کے اندر وہ نگاہ کھولتا، اپنی آنکھ کھولتا ہے۔ یہ عالم دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ انسان جو ابھی تک جس کا نام اعمال بالکل سفید تھا، اس کے اوپر کچھ بھی نقش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، وہ اسی دنیا کے اندر آ کر کے، اسی دارالعمل کے اندر آ کر کے وہ اپنے سادہ اور کورے نام اعمال کے اندر اچھائی اور برائی کو ثبت کرتا ہے، لکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد تیسری دنیا شروع ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے وقت مقررہ پر جاتا ہے اور عالم برزخ کی طرف وہ رحلت کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے بعد جو تیسری دنیا ہے، جو تیسرا دور شروع ہوگا، وہ انسان کے جسم سے، اس کے جسم سے روح کا قبض ہو جانا، روح کا نکل جانا، وہ دوسرے گویا کی دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب وہ عالم برزخ کی طرف چلا گیا ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا دور وہ ہوگا جب اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا، اور یا تو کسی جس کے حق میں جنت ہوگی وہ جنت پا جائے گا، اور جس کے حق میں جہنم ہوگی وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہ 4 ادوار ہیں، یہاں پہ جا کر کے ہم کو منزل ملنے والی ہے۔ سامعین کرام، ہم اور اب فی الحال موجودہ وقت میں دوسرے دور میں ہم چل رہے ہیں۔ ہم اس دور کے اندر ہیں جہاں پر ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں پر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے سادے نام اعمال کو، سفید جو نام اعمال تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے رجسٹر، تم اس کے اندر اچھائیاں بھر لو، نیک کام بھر لو،
تاکہ کل جس دنیا کے اندر تمہاری انٹری ہونے والی ہے، تمہارا داخلہ ہونے والا ہے، تمہارے لیے معاون ثابت ہو، تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ہوں۔ اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں سے ہر کسی کو جانا ہے اور اس دنیا کے اندر یعنی عالم برزخ کے اندر اس کو قدم رکھنا ہے۔ بقول شاعر، عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جس کو ہر کسی کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ یعنی اس دنیا سے نکل کر کے عالم برزخ کی طرف داخل ہونا، اس دنیا کے اندر یہ قبر دروازہ ہے، اسی سے ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ قبر، اس کے تعلق سے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب سے اہم اور بڑی بات یہ کہ قبر جو ہے جہاں سے ہماری آخرت کی شروعات ہوتی ہے، عالم برزخ کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، ہم اور آپ یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ بہت آسان ہے، بس قبر میں ہم مل جائیں گے، جا کر کے قبر میں سو جائیں گے، مٹی میں سڑگل جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ہم جو کچھ یہاں کریں گے، جیسا اعمال ہم کریں گے، اس کا اثر ہم کو روح قبض ہوتے وقت ہی احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا ارشاد فرمایا کہ ایک نیک آدمی جو ہوتا ہے، نیک آدمی جو ہوتا ہے، نیک روح جو ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو خوبصورت فرشتے آتے ہیں اس کے لیے، خوبصورت فرشتے ہیں، اچھے کفن کو لاتے ہیں جس کے اندر جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور آ کر کے وہ مومن کے پاس بیٹھتے ہیں، متقی کے پاس کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، خوبصورت چہرے والے، خوشبو سے تر اس کا کفن، کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے نیک روح، تو خوش ہو جا اور خوشی کے ساتھ اپنے رب کی راضی کی طرف اور اس کے خوشنودی کی طرف لوٹ چل، کیونکہ تیرا ٹھکانہ وہی ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی روح اس طریقے سے نکل جاتی ہے جیسے مٹکے سے پانی نکل رہا ہو، آسانی سے نکل جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، اسی طریقے سے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف وہ فاسق و فاجر، وہ منافق، وہ گنہگار جو زندگی بھر پوری عمر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا، رسول کی نافرمانی کرتا رہا، جب اس کا جاگنے کا عالم ہوتا ہے، جب اس کا روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بہت سارے مصائب و آلام کا سامنا کرتا ہے، بہت ساری مشکلات سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث کے وقت میں بیان کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فاسق و فاجر کا روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے تند خو فرشتے آتے ہیں، بہت ہی بد شکل ڈراؤنی شکل کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور نہایت ہی بدبودار اس کا کفن ہوتا ہے کہ اس طریقے کی بدبو دنیا کے اندر موجود نہیں، سب سے بدبودار کفن لے کر کے اس کے لیے آتے ہیں۔ اور آنے کے بعد قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، فرشتے آتے ہیں باسطوا ایدیہم، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اخرجو، نکل، اپنی روح کو نکال، اپنی روح کو نکال۔ لیکن کون ہے جو خود سے اس کو کہا جائے کہ تو اپنے اوپر زخم لگائے گا؟ وہ عقل مند ہوگا تو نہیں کرے گا وہ۔ اور وہ عالم جب کہ اس کو یقین ہو چکا ہوگا، اس کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میرا آخر وقت آ چکا ہے، اب لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ فرشتے کہیں گے آج تجھے رسوا کن عذاب دیا جائے گا، تیرا بدلہ دیا جائے گا، وہ بدلہ جو تو نے اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹی باتیں گڑھی تھی، یعنی جو کچھ تم نے شرک کیا، جو کچھ تم نے اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی توہین کی تھی، آج تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ روح ادھر، قرآن مقدس کے الفاظ ہیں کہ روح ادھر ادھر بھاگے گی، کبھی چہرے میں آئے گی، کبھی جسم کے کسی اور حصے میں جائے گی، فرشتے اس کو تھپڑ لگائیں گے، اس کو مار مار کے اس کے پیٹھ میں ماریں گے، اس کے چہرے میں ماریں گے اور روح کو کھینچ کر کے نکالیں گے۔ حدیث کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ جیسے کاٹن کپڑا ہو، بھگویا ہوا ہو، کاٹیلے دار جھاڑی پر ہو، اس کو کھینچتے وقت جس طریقے سے کپڑے کے کچھ حصے اس پر رہ جاتے ہیں، اس طریقے سے فرشتے ہاتھ ڈال کر کے اس کے اندر سے روح کو نکالیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب جان نکل رہی ہوگی۔ بتانا یہ ہے کہ نیک اور برے اعمال کے اثرات اس کے روح قبض ہونے کے وقت بھی اس کے اوپر سخت ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔
ابھی بندہ قبر کے اندر نہیں گیا ہے، روح نکل گئی، عالم برزخ کی طرف اس کا کوچ ہو گیا، رحلت کر گیا، وفات پا گیا، لیکن ابھی قبر کے اندر نہیں گیا ہے۔ ابھی قبر کا جو معاملہ شروع ہونے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس ٹھہرتے یا اس کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، گیلی ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے سامنے جب جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اس قدر نہیں روتے، آپ کے سامنے آخرت کا پورا نقشہ بیان کیا جاتا آپ اس طریقے سے نہیں روتے، آپ کے سامنے جب قبر کا بیان ہوتا ہے آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس طریقے سے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الآخرہ، ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ ہم آخرت کے ایک طویل سفر پر نکلنے والے ہیں، یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ اور فرمایا فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والی منزل اس کے لیے اور آسان رہے گی، لیکن جو اس میں ناکام ہو گیا، جو اس میں خائب و خاسر ہو گیا، فما بعدہ اشد منہ، تو اس کی دوسری منزل جو آنے والی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں، خود فیصلہ کریں اپنے آپ کا کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ خوف ہے، کیا ہم موت سے بے پرواہ ہو چکے ہیں، ہمیں اس بات کو یقین ہو چلا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہی رہیں گے، ہمیں اس دروازے کو کراس نہیں کرنا، پار نہیں کرنا ہے۔ یقینی طور سے ہر کسی کو اس دروازے سے گزرنا ہے، ہر کسی کو یہ دروازہ پار کرنا ہے اور اس عالم برزخ کی طرف کوچ کرنا ہے۔ پھر ہم اور آپ تیاری کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہم اور آپ اس دن کے لیے تیاری کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ چیز بالکل کامن ہے، ہر کوئی جانتا ہے، سمجھتا ہے اس چیز کو کہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کہیں دوسرے شہر جانا ہے، کسی دوسری کنٹری کسی دوسرے ملک میں ہم کو جانا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، وہ اس کے لیے پاسپورٹ ویزے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو وہاں کے رہنے والے جو وہاں سے آئے ان سے بات چیت کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں اس چیز کی خبر دے دی گئی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہیں یہاں سے کوچ کرنی ہے، وہ حدیث یاد کیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر تم مسافر بن کے رہو، یہ مت سوچو کہ ہمیشہ کی جگہ ہے۔ سامعین کرام، جب ہم مسافر ہیں تو ہمیں جہاں پر جانا ہے، جو ہماری منزل ہے، اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنی چاہیے، رفتے سفر ہم کو تیار کرنی چاہیے، سفر میں کیا کیا چیزیں کام آنے والی ہیں ہمیں اس کو تیار کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا یقین، اس پر ایمان ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے اور ہمیں قبر کے دروازے سے پار ہونا ہے؟ سامعین کرام، ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ہی مسلمان ہیں، نہیں ہم بھی مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن یہ صرف زبان قال سے ہوتا ہے، زبان حال سے ہمارے حرکات اور سکنات اس کی مخالفت کرتے ہیں اور صاف طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہاں وہ کہنے کی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کتابوں کے اندر ہے، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو بس یہی معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جی لو، دنیا کو جنت بنا لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سامعین کرام، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ قرآن مقدس کو پڑھیں، آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے واقعات کھلے الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ میں آگے بڑھتے ہوئے پھر بیان کروں کہ عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس وہ بعد والی منزل بھی اس کے لیے آسان ہوگی، اور جو اس منزل میں ناکام ہو گیا اس کے بعد والی منزل اس کے لیے کہیں زیادہ اس سے سخت ہوگی۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی اور منظر نہیں دیکھا، قبر کا جو منظر ہے اس سے بھیانک میں نے کوئی اور منظر نہیں دیکھا۔ سامعین کرام، ایک چیز کو یہاں پر بھی یاد رکھیے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو موت کے وقت افسوس نہیں ہوتا، اس کو جب اس کا جنازہ تیار ہو کر کے جب لے جاتے ہیں گھر والے
اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے، اور کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو۔ لیکن اس کے برعکس جب ایک فاسق و فاجر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک گنہگار ہوتا ہے، جب اس کو نہلا دھلا کر کے قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ چلاتا ہے یا ویلہ، ہائے افسوس، کیا ہو رہا، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے۔ سامعین کرام، یہ فرق اور یہ گناہ اور برائی کے اثرات اور یہ اچھائی کے اثرات، نیک کام کے اثرات، یہ انسان کو اس وقت احساس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ قبر کے اندر نہیں گیا ہے۔ قبر کے اندر جب پہنچتا ہے پھر اس کا جو آزمائش کا سلسلہ ہے وہاں شروع ہوتا ہے اس کا۔ کہ ایک حدیث میرے سامنے ہے جن میں سے میں چند ایک کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث کہ جب بندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، بندہ جب قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، جب اس کے گھر والے رشتہ دار واپس آتے ہیں، چند قدم وہ قبرستان سے دور ہوتے ہیں، منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں۔ اگر مدفون شخص، قبر کے اندر دفن کیا ہوا شخص اگر نیک ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھے فرشتے آتے ہیں، خوبصورت فرشتے آتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بات حق ہے کہ ان سے بھی انٹرویو ہوتا ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، ان سے بھی سوال جواب ہوتے ہیں۔ قبر کے اندر ہر کسی سے پوچھ تاچھ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ متقی پرہیزگار ہو یا پھر وہ فاسق و فاجر ہو۔ اگر نیک لوگ ہیں، اچھے مومنین ہیں، متقین پرہیزگار لوگ ہیں تو ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو میں حدیث پیش کروں آپ کے سامنے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں مومن بندے سے کہ تم نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم اس آدمی کے بارے میں، بعض میں آتا ہے کہ شکل دکھائی جاتی ہے اور بعض میں آتا ہے نام لیا جاتا ہے کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مومن بندہ ہوتا ہے اور فوراً پکار کے بولتا ہے اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس ایک فاسق و فاجر اور ایک گنہگار کے سامنے جب یہ سوال رکھا جاتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے اس سے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں، مجھے نہیں خبر، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، یہ کس لیے دنیا کے اندر آئے تھے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین، اللہ کے میں نے فرمایا اللہ رب العالمین کے جانب سے آسمان سے آواز آئے گی اس متقی کے لیے ان قد صدق، اس نے سچی بات کہی ہے، لہذا اس متقی پرہیزگار کے لیے، اس مومن کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو، اور اسے کہا جائے گا نم کنام العروس، سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی اس کو پریشان نہیں کرتا۔ لیکن اس کے برعکس جب فاسق و فاجر ہوتا ہے تو جب وہ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا، اس کے پاس سب کی ساری چیزیں مہیا تھی، ساری کی ساری وسائل و ذرائع موجود تھے، اس کے باوجود اس نے نافرمانی کی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو، اور قبر کو اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں سائڈ کی پسلیاں بائیں میں جا کر مل جاتی ہیں۔ سامعین کرام، پھر قبر کے اندر کام کیا چیز آئے گی؟ انسان دنیا سے جاتا ہے، دوسرے دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے اور پہلے ہی منزل پر ناکام خائب و خاسر ہوتا ہے، کیا کرے وہ کامیاب ہو جائے، کون سی چیزیں اس کے ساتھ آنے والی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس کو اس نجات دلا سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو عذاب سے اس کو بچا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کی بھی طرف اللہ کے نبی نے رحمہ فرما دی۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر ایک مومن کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے، مومن کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے۔ قبر ایسا جگہ ہے جہاں پر اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا، لیکن قبر کے اندر اس کے نام اعمال جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر نیک بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ سارے کے سارے نیک اعمال جو اس کے ہیں خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا مونس ہوں، میں تیرا رفیق ہوں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو اس کا بھی نام اعمال انتہائی بد شکل انداز میں اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، وہ دیکھ کر کے اور پریشان ہو کر ڈر جاتا ہے۔ سامعین کرام، نیک اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے کہ اس کے ساتھ جاتا ہے، پہلے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد،
يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى أمله. صحیح بخاری حدیث نمبر 6514 اور صحیح مسلم کے اندر 2960 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مردہ ہوتا ہے کوئی دنیا سے جب کوچ کرتا ہے تو قبر تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں اس کی. یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں. کیا کیا؟ پہلا اس کا اہل و عیال، دوسرا اس کا مال، تیسرا اس کا اعمال. یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیز اس کے ساتھ جاتی ہیں لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف 1 چیز اس کے ساتھ قبر کے اندر جاتی ہیں. واپس کیا آتی ہے؟ کسی کا بھائی قبر کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ دفن ہوا ابھی تک، کسی کی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ابھی تک قبر کے اندر دفن ہوئی، کسی کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ابھی تک قبر کے اندر دفن ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اہل و عیال سب سے پہلے وہاں سے ہٹتے ہیں، اہل و عیال سب سے پہلے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ مال. مال مال جس کے لیے انسان سارے کے سارے حدود کو پامال کرتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے متنبہ کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو ایمان والو، دیکھو کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. میں حالات کو بیان نہیں کر سکتا، الفاظ نہیں ہیں حالات کو بیان کرنے کے. کیا آج مال اور اولاد کی وجہ سے ہم اللہ کو نہیں بھولے ہوئے ہیں؟ کیا ہم مال اور اولاد کے مستقبل بنانے کے لیے دین کو بالائے طاق نہیں رکھ دیے ہیں؟ ہمارا بھی دین سے کوئی تعلق ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی 2 چیزیں جس کے لیے انسان آخرت کو برباد کرتا ہے، جس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، یہی 2 چیزیں ہیں جو سب سے پہلے واپس چھوڑ کے چلی جائیں گے. پہلی چیز رہے گا اس کے اہل و عیال، جس کے لیے وہ خوش کرنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز کھو کر کے بس گھر والوں خوش کرنا ہے، بھائی کو خوش کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، وہی سب سے پہلے چھوڑ کر کے آئیں گے. دوسرا مال چھوڑ کر کے آئے گا، مال بھی وہاں سے اس کو بائی بائی کر کے چلائے گا. میں تیرے ساتھ قبر جانے والا نہیں. آپ سب مشاہدہ کرتے، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ کیا کسی کے قبر میں اس کے ساتھ اس کی پراپرٹی کاغذات ڈالتے، کوئی کاغذات ڈالتا قبر کے اندر، یا اس کے پاس میرے ابو کے پاس بہت سارے پیسے تھے اس کو بھی ابو کے ساتھ دفن کر دے؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں کرتا. نہ مال ساتھ جانے والا، نہ اولاد ساتھ جانے والے، نہ اہل و عیال کوئی کام آنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاتی ہے. کیا ہے وہ؟ اعمالہ وعملہ، اس کے اعمال، اس کے ڈیڈز، جو کچھ اس نے کیے ہیں. اگر اچھے اعمال کیے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ جائیں گے، برے اعمال کیے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ جائیں گے. اب ہم اور آپ خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے نیک اعمال کیے ہیں؟ اگر نیک اعمال کیے ہیں تو وہی اعمال ہمارے قبر کے اندر روشنی کا باعث بنے گا، وگرنہ اندھیرے نہیں رہیں گے. ہم لوگ دنیا کے اندر، گھروں کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، کچھ لمحے کے لیے لائٹ کرنٹ کٹ جاتی ہے، اگر چلی جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہر سسٹم، پورا معاملہ جہاں تھا وہیں رک گیا، ٹھپ ہو گیا. اے دنیا کے اندر روشنی کے دلدادہ لوگوں، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، سوچو. وہ قبر جو بس 2 گز کی ہوگی، وہ قبر جس کے اندر کوئی ٹیوب لائٹ نہیں، کوئی لائٹ، کوئی روشنی نہیں، وہ قبر جس کے اندر نہ تو اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کولر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر کیا ہے؟ بس آپ مٹی ہے اور آپ کا عمل، آپ اور آپ کے اعمال ساتھ میں ہیں. ذرا سے وقت کے لیے ہم گرمی برداشت نہیں کرتے، ذرا سا وقت کے لیے ہم گرمی کو برداشت نہیں کرتے، اندھیرے کو برداشت نہیں کرتے. کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے کہ وہاں پر نہ جانے کب تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا نہیں دے گا، تب تک ہم اس کے اندر رہیں گے، قبر کے اندر. ہم نے اس کی تیاری کی ہے، ہم نے اعمال کیے ہیں اس کے لیے، ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں جو ہماری قبر کے اندر روشنی کرے. کیا ہم نے ایسے اعمال اکٹھا کیے ہیں جو تنہائی میں ہمارے لیے مونس بنے، بات کرنے والا بنے، تسلی دینے والا بنے؟ نہیں کیا ہے ہم نے.
الا ماشاء اللہ، اللہ اس کو توفیق دے۔ سامعین کرام، اب سلسلہ شروع ہوتا ہے سوال و جواب کا۔ جب فرشتے، جب اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، عام طور سے ہمارے یہاں بتایا گیا ہے کہ 3 سوالات، کون کون؟ من ربکا، ما دینکا، من نبیک، یہ 3 سوال، 4 سوال ہیں۔ ایک سوال کو نہ جانے کے لوگوں نے یا تو کم بیان کیا یا بیان ہی نہیں کیا۔ جو میرے سامنے حدیث ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں، اس کے اندر ہے سنن ابی داؤد کی حدیث، کتاب السنہ، حدیث نمبر 4753، 4753 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 سوالات سے کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اپنا رب کس کو سمجھتا تھا؟ دنیا میں تو کس کے آگے جھکا کرتا تھا؟ دنیا میں تو کس کو اپنا رازق رسا مالک سمجھتا تھا؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اور چوتھا سوال جو ہوگا وہ ان تمام سوالات سے کہیں زیادہ اہم ہے، وما یدریک، ان تمام سوالات کے جواب تمہیں ملے کہاں سے؟ مومن ہوگا پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ متقی پرہیزگار کہے گا، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو اسلام کے اصولوں پر چلنے والا ہے، جو رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار ہے، وہ یہ جواب دے گا۔ پھر اس سے یہ سوال کیا جائے گا وما یدریک، یہ تمام چیزیں تمہیں ملی کہاں سے؟ تمہیں ان تمام سوالوں کا جواب ملا کہاں سے؟ اس وقت مومن جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اللہ کے فرمان کو پڑھا، فآمنت بہ، پھر میں اس پر ایمان لایا، فصدقت، تو میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ یعنی جب اسے پوچھا جائے گا کہ معلوم کہاں سے ہوا، تو حوالہ کیا دے گا؟ میں نے اللہ کے فرمان کو سنا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث رسول کی شکل میں ہو۔ اس کے برعکس جب فاسق و فاجر سے پوچھا جائے گا، جب گنہگار سے پوچھا جائے گا، منافق سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، وہ یہی بولے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تمہارے رسول کون ہے؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا، پھر وہ خود کہے گا کہ میں نے وہی بات کہی جو میں نے سنی، یعنی سنی باتوں پر ہم عمل کرتے رہے۔ فرشتے اسے کہیں گے کہ تم نے لا ضریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنے عقل کا استعمال کیا اور نہ ہی تم نے پڑھا۔ سامعین کرام، ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، حالت حاضرہ کا ہم جائزہ لیں کہ کیا ہمارے درمیان جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیا وہ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں؟ کیا وہ حدیث رسول کو پڑھتی ہے، یا محض صرف اور صرف سن کر کے میرے بڑے صاحب نے یہ کہا، میرے پیر جی نے یہ کہا، میرے حضرت جی نے یہ کہا، میرے عالم میرے مفتی صاحب نے یہ کہا، کہہ کر کے عمل پہ عمل کرتے جا رہے ہیں؟ کیا کسی نے تحقیق کی؟ واللہ اللہ رب العالمین اس روز فرشتوں سے کہلوائے گا، ان سے کہو کہ نہ تو تم نے اپنے عقل کا استعمال کیا اور نہ ہی تم نے خود قرآن کو پڑھا، نہ تو اللہ کے فرمان کو تم نے سیکھا۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ ہمارا محاسبہ ہو، قبل اس کے کہ ہم ان تمام ڈانٹ اور ڈپٹ سے دوچار ہوں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی موت سے بچنے کا ضمانت نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 78 میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، ہم انسان ہیں نا، ہم اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، ہم جو بھی چاہیں اپنے لیے بچاؤ کا سارا سامان کر لیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر مضبوط سے مضبوط قلعہ تیار کر لیں، ہمیں موت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، موت خود آئے گی۔ اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ہمیں نہیں جانا موت کے پاس، موت خود ہمارے پاس چل کے آئے گی، ہم کہیں بھی رہیں گے اگر ہم مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر رہیں گے۔ سارے کے سارے ٹیکنالوجی فیل، سارے کے سارے ہتھ کنڈے فیل، سارے کے سارے جال سازیاں، سارے کے سارے بچاؤ کے سامان فیل، دھرے کے دھرے رہ گئے۔ موت آئے گی اور اپنا کام کر کے جائے گی، ایک لمحے کے لیے جو مہلت نہیں دے گی۔ اس وقت مجرم جو ہوگا، جو ظالم ہوگا، کہے گا لولا اخرتنی، اللہ تو نے مجھے ذرا سی مہلت کیوں نہیں دے دی، ذرا سی مہلت دے دے۔ کیا کرنا تجھے؟ مہلت لے کیا کرنا ہے؟
تو کہے گا فَأَصْقَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تمہیں ذرا مہلت دے دے، میں صدقہ خیرات کر لوں، نیک کام کر لوں اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جاگنے کے عالم میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت نہ تو انسان کی توبہ قبول ہوگی نہ اس کے کوئی نیک کام قبول ہوں گے، جب حلق کے اندر جان پہنچ جائے گی ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ معاملہ آئے تو ہم توبہ کریں گے؟ کیا جب ہم لاغر کمزور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے تب ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا ہم نے اس دن کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے کہ ابھی تو ہماری عمر 18 سال 20 سال کی ہے، عمر ہم مریں گے، ہم تو مریں گے 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد، ہم 70-60 سال کا انتظار کر رہے ہیں؟ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، کیا ہم روزانہ روزمرہ کے حادثات کو نہیں دیکھتے؟ روزمرہ کے حادثات کو نہیں دیکھتے؟ ایکسیڈنٹڈ ہوتے رہتے ہیں، ایک ساتھ 3-3 4 لاشیں اٹھتی ہیں گھروں سے، ہمیں اس وقت نہیں ملتا، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم بھی اپنے لیے تیاری کر لیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے وسلم کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم رات کر لو صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو، نہیں معلوم کس گھڑی کہاں کس جگہ کس حالت میں موت آ جائے اور اللہ کا بلاوا آ جائے، ہمیں جانا پڑے گا، ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ سامعین کرام، بتانا یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ جو غافل ہیں مال اور اولاد کے چکر میں اپنی آخرت سے، اللہ کے ذکر سے خدا کے واسطے پلٹ آؤ، خدا کے واسطے لوٹ آؤ، ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، آپ توبہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور یہ اپنے آپ سے تہیہ کر لیں، عہد و پیمان کر لیں، اللہ تعالیٰ اب میں تیری خلاف ورزی نہیں کروں گا، تیرے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو عمل کروں گا تحقیق کی بنیاد پہ کروں گا، سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کروں گا، تب تو ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، وگرنہ ناکامی اور نامرادی ہماری مقدر بننے والی ہے، پھر ہم جانیں، ہمارا اعمال جانیں اور اللہ رب العالمین کی ناانصافی نہیں ہوتی، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم اور اب دعائیں کریں، مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک دو اعلان میں اعلان کر دوں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ تعاون کے جو ڈبہ رکھا ہوا آپ کے دائیں جانب اس کو اپنے بات والے تک پہنچاتے رہیں اور اپنی طاقت کے مطابق تعاون کرتے رہیں، اس کا ایک ایک پیسہ یہ گویا کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دیتا ہے نا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بہترین قرض دے کر کے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک پیسہ خرچ کرتا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے 60 سے 70 گنا تک اس کو بدلہ دیتا ہے، لہٰذا اپنی طاقت کے مطابق تعاون کرتے رہیں اور اپنے بعد والے تک اس کو پہنچاتے رہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم اور آپ دین سیکھنے میں بہت کوتاہ ہو گئے ہیں، خاص طور سے مرد حضرات نہ تو خود دین کو سیکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر کی خواتین کو بھی، اپنے بچوں اپنے اہل و عیال کو جوڑتے ہیں، لہٰذا میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز یہاں پر چونکہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے لیکن دوبارہ یاد دہانی کے طور پر دوہرا دوں کہ ہر مہینے میں سنڈے کے روز یعنی 2 اور 4 دوسرا اور چوتھا سنڈے جو رہے گا اس میں انشاءاللہ تعالی عزیز خواتین کے خاص طور سے خواتین کا پروگرام رہے گا، مغرب کے بعد رہے گا، لہٰذا آپ تمام لوگ خود بھی جڑیں اور اسلامی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس ہفتے یعنی پرسوں جو آنے والا سنڈے ہے اس میں پروگرام رہے گا اور انشاءاللہ تعالی عزیز خواتین کے لیے خاص طور سے خواتین کے لیے رہے گا کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا دینی بات سننے کے لیے، لہٰذا یہ تو ان کے لیے خاص کیا گیا ہے، مرد بھی اس میں جوائن ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ بھی آئیں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر کے آئیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس ہفتے پروگرام رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، تقبل رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له